السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول آخری امید کی قسط نمبر 26۔ مفاز نے بہت زیادہ ڈرنک کر رکھی تھی۔ ربیہ ہاسپٹل سے گھر لوٹی تو مفاز کو نشے میں دھت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے غصہ بھی آنے لگا۔ اسے ڈرنک کرنے والے مردوں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی۔ مفاز پہلے تو اس سے چھپ کر ڈرنک کرتا تھا اور کم کرتا تھا، اکثر ان اوقات میں جب وہ ہاسپٹل گئی ہوتی تھی، لیکن اب وہ ہر رات کو بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگا تھا۔ ربیہ اس کی اس عادت سے بے حد پریشان تھی، لیکن اس نے اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ اور بھائی سے نہیں کیا تھا کہ وہ غصے میں آ کر اسے برا بھلا نہ کہیں، اور ربیہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ مفاز سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر صبح اسے نرمی سے سمجھاتی اور ہر روز وعدہ بھی کرتا کہ وہ آئندہ ڈرنک نہیں کرے گا، مگر اس کے گھر آنے سے پہلے ہر رات اس نے ڈرنک کی ہوتی تھی۔ ربیہ کے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ ربیہ نے اسے کمرے میں بیڈ پر نشے میں دھت لیٹا دیکھا تو آ بھر کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اسی لمحے مفاز کا موبائل بجنے لگا۔ مفاز کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ کافی زیادہ بیلز کے بعد ربیہ نے موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا اور ایک دم اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ دوسری جانب مارتھا تھی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ مفاز کی وائف مارتھا، UK سے، مارتھا پرسکون لہجے میں جواب دینے لگی تو ربیہ ایک دم بوکھلا گئی۔ واٹ؟ ربیہ حیرت سے چلائی۔ تم کون ہو؟ کیا اس کی نئی بیوی؟ مارتھا نے مسکرا کر پوچھا تو ربیہ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ میرا خیال ہے اس نے تمہارے ساتھ بھی دھوکے سے شادی کی ہے۔ وہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکے باز انسان ہے۔ اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیتا رہا، لوٹتا رہا، میرا بہت کچھ لوٹ کر وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ اسے موبائل دو، مارتھا نے غصے سے کہا تو ربیہ نے نم آنکھوں سے مفاز کی طرف دیکھا، جسے کچھ ہوش نہ تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ وہ سو رہا ہے، ربیہ نے آ بھر کر جواب دیا۔ کیا تم اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگی ہو؟ مارتھا نے گہری سانس لیتے پوچھا تو ربیہ اس کا سوال سن کر چونکی مگر خاموش رہی۔ اس میں وفا نہیں، اپنی محبت اور زندگی کو اس شخص کے لیے برباد مت کرنا۔ اس نے مجھ سے بھی بہت محبت کی تھی اور محبت کے دعوے بھی کرتا تھا۔ میں نے بھی اسے ٹوٹ کر محبت کی، مگر اس نے کیا کیا؟ مجھے بتائے بغیر چوری چوری کینیڈا فرار ہو گیا۔ مارتھا نے آ بھر کر کہا تو ربیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا مفاز واقعی تم سے بہت محبت کرتا تھا؟ ربیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی ای میل ایڈریس بھیجو، میں ابھی تمہیں اس کی اور اپنی پکچرز بھیجتی ہوں، پھر تمہیں اچھی طرح یقین آ جائے گا۔ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مارتھا نے قدرے خفگی سے کہا تو ربیہ خاموش ہو گئی۔ لیکن تم اسے بتا دینا کہ مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مارتھا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ربیہ قدرے نفرت سے مفاز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مارتھا کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے اسے ای میل ایڈریس بھیجا اور مفاز کے موبائل سے مارتھا کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ پریشانی میں کمرے میں چکر لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر بیل ہوئی تو ربیہ نے جلدی سے اپنا ان باکس کھولا۔ اس میں مارتھا نے اپنی اور مفاز کی 4-5 تصویریں بھیجی تھیں، جن میں مفاز اس کے ساتھ انتہائی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ربیہ کی آنکھوں سے شدت سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفاز واقعی بہت گھٹیا انسان تھا۔ جس عورت کے ساتھ وہ انتہائی محبت کرتا تھا، اسے دھوکہ دے کر یہاں آ گیا، اس سے سب کچھ چھپایا اور اب اسے محبت کے نام پر دھوکہ دے رہا تھا۔ ربیہ سے یہ غم سہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے اور پوچھے کہ اس نے دونوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی ہے۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ صبح تک وہ مدہوش پڑا تھا۔ ہاسپٹل جانے لگی تو اس کا بھائی یاسر اس سے ملنے آ گیا۔ وہ ربیہ سے 5 سال بڑا تھا اور ربیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ربیہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں اور ان میں اتنی سوزش ہو گئی کہ کھل نہیں پا رہی تھیں۔ یاسر اس کی حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ مفاز کہاں ہے؟
یاسر نے اس کی طرف بغور دیکھتے گہری سانس لیتے پوچھا۔ بیڈ روم میں سو رہا ہے، ربیہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تو یاسر جلدی سے اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ربیہ گھبرا گئی اور اسے آوازیں دیتے اس کے پیچھے آئی۔ یاسر بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سو رہا ہے، ربیہ نے اسے بتایا، مگر یاسر اس کی کوئی بات سنے بغیر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ اس نے مفاز کی طرف دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی وسکی کی بوتلوں کو دیکھ کر چونکا۔ کیا یہ اتنی ڈرنک کرتا ہے؟ یاسر نے حیرت سے پوچھا تو ربیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو یاسر پریشان ہونے لگا۔ تمہارے یہ آنسو اس کے ڈرنک کرنے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس نے آج ڈرنک نہیں کی، یقیناً یہ پہلے بھی کرتا ہوگا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ یاسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے قدرے سخت لہجے میں پوچھا تو ربیہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ لگ گئی۔ میری جان، میری بہن، خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ مجھ سے تمہارے یہ آنسو برداشت نہیں ہو رہے۔ تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اس خبیث نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یاسر نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے UK میں بھی شادی کر رکھی تھی۔ رات کو اس کی بیوی کا فون آیا تھا اور وہ روتے ہوئے ساری تفصیل بتانے لگی۔ یاسر کو ثبوت کے طور پر پکچرز بھی دکھائیں جو مارتھا نے اسے بھیجی تھیں۔ یاسر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ خون خوار نظروں سے مفاز کی طرف دیکھنے لگا، پھر ایک دم ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تو اب میں اسے ایسا دھوکہ دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ لیکن تم نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دینا، اپنے موڈ کو نارمل رکھنا، اور میں جو کچھ کہوں تم نے وہی کرنا ہے، سمجھی تم؟ یاسر نے آ بھر کر اس کی نم آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے کہا تو ربیہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آنے پر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ جس نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے، میں اسے کس حال تک پہنچاؤں گا، تم بھی دیکھ لینا۔ یاسر نے دانت کچکچا کر کہا۔ لیکن ربیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اب کچھ مت کہنا اور نہ ہی میں سنوں گا۔ اس شخص کی فطرت میں دھوکہ ہے اور یہ تمہیں بھی کسی وقت دھوکہ دے کر جا سکتا ہے، لیکن اب میں اسے ہرگز یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یاسر نے خفگی سے کہا تو ربیہ خاموش ہو گئی۔ اب تم ہاسپٹل جاؤ اور بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ ممی ڈیڈی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں پہلے ہی اتنے بیمار رہتے ہیں، تمہاری وجہ سے اور پریشان ہو جائیں گے۔ یاسر نے اسے سمجھایا تو ربیہ خاموش ہو گئی۔ یاسر وہاں سے چلا گیا اور ربیہ پریشان ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ جانے یاسر نے اچانک اس کے بارے میں کیا سوچ لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن وہ اس کا بھائی تھا، جو بھی کرے گا اس کے لیے بہتر ہی کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی اور اپنے آپ کو نارمل کر کے ہاسپٹل چلی گئی۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا جب مفاز بیدار ہوا۔ اس کا سر اور طبیعت بہت بوجھل ہو رہے تھے اور طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ ڈرنک کرنے سے پہلے بھی ڈپریشن اتنا ہی شدید تھا اور طبیعت میں ایسا ہی بوجھل پن تھا، اور اب پھر وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اس اضطراب سے نجات پانے کے لیے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھر ڈرنک کرے۔ اس نے وسکی کی بوتل پکڑی تو وہ خالی تھی۔ اس نے منہ بنا کر اسے واپس رکھ دیا اور کمرے سے باہر آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور کافی کا مگ لے کر باہر آیا تو یاسر گھر میں داخل ہوا۔ مفاز اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہوا۔ آپ اور اس وقت یہاں؟ مفاز نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیا میرا اس وقت یہاں آنا منع ہے؟ یاسر نے اپنے غصے کو دباتے قدرے مسکرا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کافی لاتا ہوں، مفاز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، یاسر نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مفاز تھوڑی دیر بعد اس کے لیے کافی کا مگ لے آیا۔ مفاز، آج کل کیا مصروفیت ہے؟ کیا بزنس شروع کرنے کا پلان ہے؟ یاسر نے کافی پیتے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ بیزاری سے منہ بنا کر بولا۔ آئی تھنک تمہیں اب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ جوان مرد کے لیے یوں فارغ بیٹھنا اچھی بات نہیں، یاسر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ربیہ نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ کیا کہے گی، وہ بیچاری تو ہاسپٹل میں اتنی بزی ہوتی ہے
کہ مجھ سے ملنے اور باتیں کرنے کی اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی بھی کافی روز ہو گئے اس سے ملاقات کیے ہوئے۔ میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا، گو کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، اور شاید تمہیں بھی نہیں ہوگی، لیکن مرد کا یوں فارغ بیٹھنا اس کے اپنے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کھونے لگتا ہے، اور مرد جب اپنی صلاحیتیں کھوتا ہے تو اس کی حیثیت ایک پیٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ یاسر نے معنی خیز انداز میں کہا تو مفاز نے چونک کر اسے دیکھا۔ پیٹ؟ مفاز ایک دم حیرت سے بڑبڑایا۔ اوہ ہاں، پیٹ سے یاد آیا، تمہیں پیٹس کیسے لگتے ہیں؟ یاسر نے ایک دم موضوع بدلتے پوچھا۔ ہاں، مجھے پیٹس ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر ڈاگ، ریبٹس اور پیرٹس، مفاز نے مسکراتے جواب دیا۔ ویری گڈ، آؤ پھر آج تمہیں بہت سے پیٹ سے ملواتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ یاسر نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں ربیہ نے نہیں بتایا کہ میں پیٹس کا ہی بزنس کرتا ہوں اور اس میں بہت اچھی ارننگ ہے؟ یاسر نے مسکراتے کہا۔ ہاں، ربیہ نے کبھی ڈسکس نہیں کیا، وہ بزی بھی تو بہت ہوتی ہے، مفاز نے گہری سانس لیتے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں بہت کچھ دکھاؤں گا، یاسر نے مسکرا کر کہا، اور مفاز کو بھی اس میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ یاسر اسے اپنے فارم ہاؤس میں لے کر گیا، جس کے مختلف حصے مختلف پیٹس کے لیے مخصوص تھے۔ اس نے سب سے پہلے اسے مختلف اقسام کی بھیڑیں دکھائیں، پھر کیٹس، پارٹریجز، پیرٹس اور پھر ڈاگس۔ اس کو خود سب سے زیادہ کتوں میں دلچسپی تھی، اس لیے اس نے کتے دوسرے پیٹس کی نسبت زیادہ اقسام کے پال رکھے تھے۔ مفاز کو بھی سب سے زیادہ کتوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی اقسام کے کتے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا اور اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آسٹریلین شیفرڈ اور جرمن شیفرڈ کے علاوہ لیپ ڈاگ میں اسے مالٹیز، فرائز، بیکون اور کیویلیئر کنگ چارلز اینڈ اسپینل بہت اچھے لگے۔ یاسر نے اس کا انٹرسٹ دیکھتے مالٹیز کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے بتانے لگا۔ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ لیپ ڈاگ ہے، گو کہ دیکھنے میں معصوم دکھائی دیتا ہے، کھیل کود اسے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن جب وائلڈ ہوتا ہے تو بڑے کتوں کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، اجنبیوں کے ساتھ بہت ریزرو رہتا ہے، مگر کچھ بہت زیادہ بارکنگ کرتے ہیں۔ یاسر نے مسکراتے اس کے سفید لمبے بالوں پر انگلیاں پھیرتے جواب دیا۔ یاسر نے مسکراتے اس کے سفید لمبے بالوں پر انگلیاں پھیرتے کہا۔ یہ زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے؟ مفاز نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ مالٹا میں، اسی لیے تو اسے مالٹیز کہتے ہیں، یاسر نے بتایا۔ آئی سی، بہت کیوٹ لگ رہا ہے، مفاز نے مسکراتے کہا تو یاسر نے تمام لیپ ڈاگس کے بارے میں بتانا شروع کیا اور وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ آپ کو اس بزنس میں شروع سے ہی انٹرسٹ تھا یا پھر ابھی شروع کیا ہے؟ مفاز نے تمام کتوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بچپن سے ہی پیٹس اتنے اچھے لگتے تھے، پھر ایک فرینڈ کے ساتھ بزنس شروع کیا تو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں مفاز، تم بھی مجھے جوائن کر لو، میں تمہیں پیٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، اور پھر تم اپنا بزنس شروع کر لینا، یاسر نے مسکراتے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہ بزنس بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے، میں ضرور اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مگر بلکہ اب اس ڈاگ کو دیکھ کر زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، مفاز نے مسکرا کر کہا۔ سوچنا کیا ہے، تم آج سے ہی جوائن کر لو، کچھ روز یہاں آتے رہو، بہت جلد سب کچھ سیکھ جاؤ گے، یاسر نے اسے کہا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، واقعی یہاں آ کر میرا موڈ فریش ہو گیا ہے، مفاز نے مسکراتے کہا اور یاسر سے مسکرا کر دوسرے پیٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن لینے لگا۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ یاسر نے اسے ایک اسپیشل اسپینیل گفٹ کیا اور خوشی خوشی اسے گھر لے گیا۔ ربیہ ہاسپٹل سے واپس آئی تو اسے کتے کے ساتھ خوش دیکھ کر چونکی، مگر اس نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ مارتا کی وجہ سے اپسیٹ تھی اور وہ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مفاز کتا اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ ربیہ، دیکھو تو کتنا کیوٹ ڈاگ ہے، آج میں یاسر بھائی کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے، مفاز نے بتایا تو ربیہ ایک دم چونکی۔ اسے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی کہ یاسر نے اسے کیا کہا تھا، جبکہ مفاز کے ساتھ اس کا رویہ بالکل مختلف تھا، مگر وہ خاموش رہی اور وہاں سے جانے لگی تو مفاز اس کے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟
مفاز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنا چاہا تو ربیہ نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ مفاز نے اصرار کرتے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ربیہ نے ایک ٹک اسے دیکھ کر خفگی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ مفاز کے لیے اس کا بدلا ہوا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے پیٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ربیہ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن مارتھا اور مفاز کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ بہت مشکل سے اسے نیند آئی، پھر وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مفاز رات کو بیڈ روم میں آیا تو اسے سوتے دیکھ کر اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر ٹی وی پر ایک انگلش مووی دیکھنے لگا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ٹیبل سے اٹھا کر دیکھا، اسے نمبر کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس نے ہیلو کہا تو اگلے ہی لمحے بری طرح چونک گیا۔ مارتھا بول رہی ہوں، کیا تم میری آواز کو بھی بھول چکے ہو یا پھر اپنی بیوی کے سامنے انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو؟ مارتھا نے مسکراتے کہا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ مفاز حیرت سے چلاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، میں تم سے بات کر رہی ہوں، یہ کافی نہیں؟ مارتھا نے پھر مسکراتے کہا تو مفاز بری طرح گھبرا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ کیا تم نہیں جانتے یا پھر تمہاری بیوی نے تمہیں میرا پیغام نہیں دیا؟ کل میری اس سے بات ہوئی تھی، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ مارتھا نے کہا تو مفاز ایک دم ہڑبڑا گیا۔ کیا تمہاری اس کے ساتھ بات ہو چکی ہے؟ مفاز نے رک کر پوچھا۔ ہاں، بلکہ میں نے اسے تمہاری اور اپنی رومانٹک پکچرز بھی ای میل کی تھیں۔ حیرت ہے اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا، مارتھا نے پھر کہا تو مفاز انتہائی پریشان ہونے لگا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مفاز غصے سے بولا۔ یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھے کس طرح دھوکہ دے کر گئے ہو۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ملک بدلنے سے تم میری گرفت سے نکل جاؤ گے؟ شاید تم یہ نہیں جانتے کہ مارتھا کو دھوکہ دینا آسان نہیں۔ اگر پیٹرسن دوسرے ملک میں مر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ مارتھا نے الفاظ چبا چبا کر کہا تو اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑنے لگا۔ کیا پیٹرسن؟ وہ بمشکل بول پایا۔ ہاں، تم کیا سمجھتے تھے میں پیٹرسن کو یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ مارتھا نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اب ساری جائیداد کی مالک صرف میں ہوں، میرے ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ تمہیں مسئلہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب یہی سمجھنا کہ موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ مارتھا دھوکہ دینے والوں کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتی۔ مارتھا نے غصے سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تم مفاز نے بولنا چاہا مگر اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ مفاز انتہائی پریشان موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندر ہی اندر جس بات کا خدشہ تھا اب وہی ہو رہا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ربیہ اس سے کیوں ناراض تھی اور ربیہ نے اس کے ساتھ ذکر تک نہیں کیا۔ وہ انتہائی پریشان ہو کر چکر لگانے لگا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے احتشام کا نمبر ملایا اور احتشام کو مارتھا کے بارے میں بتایا۔ احتشام، میرا نمبر مارتھا کو کس نے دیا ہے؟ UK میں یہ صرف تمہارے پاس تھا یار، اس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مفاز انتہائی پریشانی سے چلاتے بولا تو احتشام کا ماتھا ٹھنکا۔ ممکن ہے نینسی نے تمہارے موبائل سے یہ نمبر اسے دیا ہو، مفاز نے ایک دم کہا تو احتشام کو بھی یقین ہونے لگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اگر نینسی نے ایسا کیا ہے تو بہت برا کیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ احتشام غصے سے بولا۔ نہیں، اب تم اسے کچھ نہیں کہو گے، میں اپنا یہ نمبر چینج کر رہا ہوں اور اپنا نیا نمبر تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی اہم بات کہنی ہو تو فہد سے بات کر لینا، مجھے میسج مل جائے گا۔ مفاز نے گہری سانس لیتے کہا۔ اوکے، یہ ٹھیک رہے گا، احتشام نے کہا اور دونوں مارتھا کو ڈسکس کرنے لگے۔ ربیہ صبح بیدار ہوئی تو مفاز پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ ربیہ اسے پہلی بار اتنی جلدی بیدار دیکھ کر حیران ہوئی مگر خاموش رہی اور واش روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم سے باہر جانے لگی تو مفاز بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ بات کرے، اسے مارتھا کے بارے میں کیا کہے۔ ربیہ، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ پلیز ایک بار تو بتاؤ۔ مفاز نے کچن میں آ کر اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے کہا۔
خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بہتر یہی کہ تم مجھے اور میرے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ربیہ نے غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اسے دھکیلتے کہا تو مفاز نے اسے دیکھ کر گہری سانسیں لی اور غصہ آیا، مگر وہ اس کے غصے کی وجہ جان رہا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ تم میری بیوی ہو اور مفاز نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی؟ کیا تم جانتے ہو بیوی کیا ہوتی ہے؟ ربیہ غصے سے چلائی۔ مفاز مارتھا کے حوالے سے خود کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسی کوشش میں تھا کہ ربیہ اس پر بات کرے اور پھر وہ اسے بتائے کہ حقیقت کیا تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میری ڈرنک کی عادت سے اریٹیٹ ہونے لگی ہو، بائی گاڈ میں آئندہ ڈرنک نہیں کروں گا، مفاز نے مفاہمت کے انداز میں کہا تو ربیہ نے غصے سے اس کو گھورا اور وہاں سے چلی گئی۔ مفاز پریشان اسے دیکھتا رہا۔ ربیہ ہاسپٹل چلی گئی اور مفاز سر جھٹک کر یاسر کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ یاسر کے پاس پہنچا، یاسر ایک کینل کے پاس کھڑا تھا، اس میں ایک جرمن شیفرڈ کھڑا تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ جب مفاز اس کے قریب آیا اور مسکرا کر اسے ہائے کہا تو یاسر مسکرانے لگا۔ اوہ، تو تم نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے؟ یاسر نے پوچھا۔ ہاں، کل کا دن بہت اچھا گزرا، مجھے پیٹس بہت زیادہ اچھے لگے، میں آپ کے ساتھ رہ کر پیٹس کے بارے میں نالج لینا چاہتا ہوں، مفاز نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں سب کچھ سکھا کر تمہاری بہت اچھی ٹریننگ کر دوں گا۔ اور وہ مفاز سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر مسلسل ایک کتے پر تھی، اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ یاسر نے گلوز پہن کر ایک کریٹ میں اس کے لیے اسپیشل میٹ بنایا اور اسے تیار کر کے مفاز کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہ اس کینل میں لے جاؤ اور اسے کھلا دو، میں باہر کھڑا ہو کر تمہیں گائیڈ کروں گا، تمہارے ساتھ اس لیے اندر نہیں جاؤں گا کہ تم میں کانفیڈنس پیدا ہو، گھبرانے کی بات نہیں، کوئی کریٹیکل سچویشن ہوئی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یاسر نے اسے اچھی طرح ٹپس دے کر بھیجا۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی ہو رہا تھا، مگر اسے یاسر کی سپورٹ تھی، اسی لیے وہ قدرے پر اعتماد اندر داخل ہوا اور کتے کے سامنے اس کریٹ کو رکھا۔ کتے کی طبیعت پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، اس نے منہ موڑا۔ مفاز نے پھر اس کے سامنے کریٹ رکھا تو وہ کانپنے لگا۔ مفاز کو فکر لاحق ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کھا کیوں نہیں رہا۔ یاسر باہر کھڑا بغور دیکھ رہا تھا۔ مفاز، فوڈ اس کے منہ کے پاس کرو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے کچھ کھا نہیں رہا، یاسر نے اسے ہدایت دیتے کہا تو مفاز نے کریٹ اس کے منہ کے پاس کیا۔ اس کی اسمیل سے کتے کو اریٹیشن ہونے لگی، وہ غصے سے بھونکنے لگا۔ اس کی آواز سن کر مفاز گھبرا گیا اور کریٹ رکھ کر بھاگنے لگا تو کتے نے غصے میں اس کا پیچھا کرتے اس کی ٹانگ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ مفاز بلند آواز سے رونے چلانے لگا۔ یاسر نے جلدی سے اسے کینل سے نکال کر اس کے زخم پر مرہم پٹی کی اور اسے تسلی دے کر گھر روانہ کیا۔ مفاز درد سے بری طرح کرا رہا تھا۔ یاسر نے جلدی سے ربیہ کا نمبر ملایا، وہ اس کی کال دیکھ کر چونکی۔ ربیہ، میری بات توجہ سے سنو، مفاز کو گھر میں مت گھسنے دینا، میرا اس کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ اب تمہارا ربیہ سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ربیہ، وہ واقعی بہت گھٹیا انسان ہے، یاسر نے انتہائی غصے میں کہہ کر اسے بھڑکانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے کہ آپ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں؟ ربیہ نے قدرے غصے سے متجسس ہو کر پوچھا۔ پلیز کچھ مت پوچھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اس نے میرے کتوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خود بھی زخمی ہوا اور انہیں بھی زخمی کر دیا۔ ربیہ، کان کھول کر سن لو، اب اس کی کسی بھی بات پر اعتبار نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ یاسر نے کہہ کر فون بند کر دیا اور ربیہ پریشان ہو گئی۔ وہ بھی گھر جا رہی تھی، جیسے ہی گھر پہنچی تو اندر سے گیٹ کا لاک لگا دیا۔ مفاز گیٹ پر کھڑا اسے بلند آواز سے پکارنے لگا، وہ درد سے بھی کرا رہا تھا۔ اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق ہے، چلے جاؤ یہاں سے، ربیہ نے غصے سے چلاتے کہا۔ ربیہ، اس وقت میری حالت بہت خراب ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے کتے نے کاٹ کر زخمی کر دیا ہے، پلیز مجھ پر رحم کرو اور مجھے اندر آنے دو، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، کیا تمہیں کسی پر ظلم کرتے ہوئے رحم آیا؟ تم اس قابل ہی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، ربیہ نے غصے سے گھورتے کہا اور اندر چلی گئی۔ مفاز درد سے کراہتے رونے لگا،
اس کی طبیعت قدرے خراب ہو رہی تھی، اسے ڈرائیونگ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے گاڑی میں بیٹھا اور فہد کو فون کر کے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد فہد اسے لینے آ گیا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے جانا چاہتا تھا مگر وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ٹانگ پر یاسر نے ڈریسنگ کی تھی۔ فہد اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا اور پین کلر دے کر سلا دیا۔ عبدالوہاب نے ایک ماہ کے اندر چھت کے اوپر 2 کمروں، کچن، باتھ روم اور لاؤنج کی سیٹنگ کروا کر عبدالرحمن اور آمنہ کے لیے بہت اچھا پوشن تیار کروا دیا تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز تھی اور سیٹنگ بھی جدید انداز میں ہوئی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہاجرہ اور شبنم کے سینے میں بوال اٹھتے تھے۔ انہوں نے تو ساری زندگی ایک ایک کمرے میں گزار دی تھی۔ بیٹیاں جوان ہوئیں تو ایک ایک کمرہ اور مل گیا، مگر وہ کمرے سب پرانی طرز کے تھے، فرنیچر بھی پرانا ہو چکا تھا، کچھ بھی ڈھنگ کا نہ تھا۔ انہوں نے تو آمنہ کو گھر سے نکالنے کی پلاننگ کی تھی اور خدا نے اسے ان سے بھی بہتر رہائش دے دی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ اوپر جا کر بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ دونوں سے دیکھ دیکھ کر اٹھتی تھیں۔ جمیلہ نیچے ہی رہتی کیونکہ عبدالوہاب نے اصرار کر کے اسے روکا تھا۔ اس کا بڑے بیٹوں کے پاس رہنا زیادہ مناسب ہے، جب دل چاہے تو وہ اوپر آمنہ کے پاس جا سکتی ہے۔ وہ دن میں کئی بار آمنہ کے پاس جاتی، اس کے کئی کام کر دیتی اور آمنہ بھی اسے بہت محبت سے ملتی۔ شبینہ اور آسمہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر آمنہ سے ملنے جاتی تو کئی کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ آمنہ انہیں اپنے بچپن کے، کالج لائف کے اور مسلمان ہونے سے پہلے کے واقعات سناتی تو وہ بہت توجہ سے مزے لے لے کر سنتی اور اسی میں انہیں وقت گزرنے کا خیال نہ رہتا۔ دونوں کی مائیں نیچے بیٹھ کر انہیں کوسنے دیتی اور آوازیں لگاتی تو جب وہ نیچے جاتی تو ان کی وہ بے عزتی ہوتی کہ خدا کی پناہ، مگر دن میں 1-2 بار جب وہ آمنہ کے پاس چکر نہ لگاتی تو انہیں چین نہ ملتا۔ آمنہ کے کمروں کے آگے ٹیرس بنایا گیا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر نیچے گلی میں اور محلے میں جھانکا جا سکتا تھا۔ آمنہ پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے وہ شاذ و نادر ہی ادھر جاتی۔ ان کے گھر سے چند گھروں کے فاصلے پر 3 شیعہ فیملیز رہتی تھیں اور محرم کا چاند نکلتے ہی ان میں مجالس کا اہتمام ہوتا۔ قدرے بلند آواز میں نوحہ خوانی، مجلس پڑھنے اور پھر ماتم کرنے کی آوازیں آتی تو آمنہ پریشان ہونے لگتی۔ اس نے اسلام میں شیعہ سنی کے بارے میں سرسری پڑھا تھا مگر ان کے بارے میں زیادہ علم نہ رکھتی تھی۔ اس نے عبدالرحمن سے ذکر کیا تو اس نے اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کار کی میدان کربلا میں عظیم شہادت کی داستان سنائی تو اسے بہت تجسس پیدا ہوا۔ اس نے عبدالرحمن کو کہا کہ وہ اسے اس موضوع پر کوئی اچھی کتاب انگلش میں لا کر دے۔ اگلے روز عبدالرحمن اس کے لیے ایک کتاب لے کر آیا جسے اس نے بہت دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر مگن ہوتی کہ اسے فرصت ہی نہ ملتی کہ وہ کسی اور بات یا کام کی طرف توجہ دے۔ آسمہ اور شبینہ بھی آتی تو اسے کتاب پڑھنے میں مگن دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی۔ 7ویں محرم تھی جب آمنہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ 7ویں محرم کا جلوس گلی میں سے گزرنے لگا تو ہر طرف نوحہ خوانی، رونے اور ماتم کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے گلی میں دیکھا تو جلوس جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور بھاگتی نیچے صحن میں آئی۔ جمیلہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آمنہ کو پریشان دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ کیا بات ہے آمنہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جمیلہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو آمنہ گھبرا کر اسے گلی میں جانے والے جلوس کے بارے میں بتانے لگی تو وہ ہنس دی۔ ارے یہ محرم کا جلوس ہے، آج 7ویں محرم ہے نا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، جمیلہ نے کہا تو اسی لمحے آسمہ کچن سے باہر نکلی تو جمیلہ نے اسے آواز دی، آسمہ، آمنہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، بیچاری محرم کا جلوس دیکھ کر پریشان ہو گئی ہے، اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نا۔ جمیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ چچی آپ پریشان ہو گئیں، آپ چلیں میرے کمرے میں۔ آسمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ آمنہ چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ شبینہ بھی وہیں آ گئی۔ آسمہ اسے تفصیل سے سب بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ شبینہ بھی ساتھ ساتھ گفتگو میں حصہ لیتے محرم کی مجالس کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ تجسس سے سن رہی تھی۔ فریحہ نے گزرتے ہوئے آسمہ کے کمرے میں جھانکا اور دونوں کو آمنہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ خفگی سے منہ بنایا اور وہاں سے چلی گئی۔
بازوؤں کے زخمی ہونے والے واقعے کے بعد اس نے نہ تو آسماء کو بلایا تھا اور نہ ہی آمنہ کو۔ وہ دونوں کے خلاف سخت کینہ رکھتی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی جب جمیلہ ہاتھ میں ایک جلتا دیا اٹھا کر لائی اور مسکراتے اس نے آمنہ کو پکڑانا چاہا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی اور گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ نیچے سے ہٹا لیا۔ دیا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جمیلہ ایک دم یوں پریشان ہو گئی جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ آسماء اور شبینہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جمیلہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں ماں بارگاہ سے منت کا دیا اٹھا کر لائی تھی کہ اگلے سال تیرے ہاں جب بیٹا پیدا ہو تو میں وہاں بہت سے دیے چڑھاؤں گی، اور تم نے کتنی بدشگونی کر دی، جمیلہ نے قدرے تعصب سے کہا۔ تو آمنہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس دیے کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوگا؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا تو جمیلہ نے قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اب لمبی چوڑی وضاحتیں میرے پاس نہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جلتا دیا اٹھا کر لائیں اور گھر میں آنے تک جلتا رہے تو منت مراد پوری ہوتی ہے، اگر راستے میں بجھ جائے تو پھر مراد پوری نہیں ہوتی، اور تو نے خود اسے توڑ دیا، نہ جانے اب کیا ہوگا، جمیلہ نے وہم کرتے کہا۔ دادی، دیا گھر تک جلتا ہوا تو آیا ہے نا، آپ پریشان نہ ہوں، مراد ضرور پوری ہو جائے گی، آسماء نے دادی کو پریشان دیکھتے کہا۔ نہیں، اس نے بدشگونی کر کے اسے توڑ دیا ہے، جمیلہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو وہ مجھے بہت گرم لگا تھا، آمنہ نے معصومیت سے جواب دیا تو جمیلہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ گرم ہی لگا تھا نا، اس میں کون سی قیامت آ گئی تھی؟ تم نے دیا توڑ کر میرا دل توڑ دیا ہے۔ کتنی آس اور امید سے لائی تھی کہ خدا مجھے بھی پوتے کا منہ دکھائے۔ دونوں بڑے بیٹوں کے ہاں تو بیٹا پیدا نہ ہو سکا، سوچا اب تو رحمان کے ہاں ہی بیٹا پیدا ہو جائے، مگر تو نے وہ آس بھی توڑ دی۔ جمیلہ بری طرح سسکنے لگی اور آمنہ انتہائی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا قرآن پاک میں، حدیث میں یا اسلام کی کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ جلتے دیے سے خواہش پوری ہوتی ہے؟ آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آمنہ قدرے جھنجھلا کر بولی۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہی بتایا ہے، جمیلہ نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے کہا۔ ایسی باتیں جو اپنے آپ سے گھڑ لی جائیں، یہ بدعت ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگوں نے اسلام کو کیا بنا دیا ہے؟ آمنہ نے خفگی سے کہا۔ چچی، صرف یہی نہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں، انہیں دین کا حصہ بنا لیا ہے، آسماء نے منہ بنا کر کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسلام جیسے صاف ستھرے سیدھے اور آسان دین میں لوگوں نے نہ جانے کیوں اتنا کچھ شامل کر لیا ہے، آمنہ پریشانی سے بولی اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیسے اس لڑکی کو سمجھائیں، ہر بات کو کریدنے بیٹھ جاتی ہے، اس کے اسلام نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا ہے، اسلام میں یہ ہے تو یہ نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہر وقت گناہ ثواب کے چکروں میں پڑی رہتی ہے، عجیب مصیبت میں زندگی ڈال رکھی ہے، اب تو یہی شک رہنے لگا کہ پتہ نہیں ہم مسلم ہیں یا نہیں، جمیلہ نے قدرے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ دادی، چچی آمنہ کہتی تو ٹھیک ہیں، ان کی باتوں سے دل انکار نہیں کرتا، ہم لوگوں نے واقعی اسلام میں بہت سی غیر ضروری باتیں شامل کر رکھی ہیں، آسماء نے آ بھر کر کہا۔ تم بھی اس کی بولی بولنے لگی، اب ایک دیے سے اسلام کو کیا فرق پڑتا ہے، جمیلہ نے خفگی سے کہا۔ دادی، بات دیے کی نہیں عقیدے کی ہے، جب ہم کسی شے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو ہمارا یقین اللہ پر کم اور اس شے پر زیادہ ہو جاتا ہے، آسماء نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، منتیں مرادیں تو اللہ نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں، ہم کیا کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں، جمیلہ نے منہ بنا کر کہا۔ دادی، جو اللہ ہماری شرک کے زیادہ قریب ہے، ہماری حاجتوں، ضرورتوں اور خواہشوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں، تو پھر اس میں دیے کا کیا کام؟ کیا دیا ہماری خواہشوں کو زیادہ اچھی طرح اللہ تک پہنچائے گا؟ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کی جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جوتے کا دسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو۔ دادی، یہ بات شرک میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بڑی خواہشات، منتیں مرادیں مزاروں، درباروں، دیوں یا کسی اور شے سے وابستہ کریں، آسماء نے گہری سانس لیتے کہا۔ تو جمیلہ اس کی باتیں سن کر چونکنے لگی، اس کی باتیں جمیلہ کے دل کو ٹھیک لگ رہی تھیں،
کہ تو تم ٹھیک رہی ہو؟ اللہ کے علاوہ کون کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، جمیلہ نے گہری سانس لیتے کہا۔ شکر ہے دادی، آپ میری بات سمجھ گئیں۔ جب ہمارے دکھ سکھ غم خوشی میں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اسی سے کہیں۔ اسلام اسی لیے تو دوسرے مذہبوں سے مختلف ہے کہ اس نے اللہ اور انسان کا رشتہ اور تعلق آپس میں مضبوطی سے جوڑا ہے۔ آسماء نے مسکراتے کہا، تمہیں یہ سب باتیں آمنہ نے بتائی ہیں؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ہاں، اور اب میں نے خود بھی اسلام کو ٹھیک طرح سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا اسلام بالکل مختلف ہے۔ جن باتوں پر اسلام سختی سے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے ہم اسے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، زیادہ فکر، اور جن کے بارے میں زیادہ زور نہیں دیتا ان پر عمل کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ آسماء نے افسردگی سے گہری سانس لیتے کہا۔ مثلاً کیا؟ جمیلہ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ مثلاً یہ کہ نماز کی کتنی سختی ہے۔ ہمارے ماں باپ اس پر زیادہ زور نہیں دیتے، غیبت سے سختی سے منع کیا گیا، لیکن ہم جی بھر کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں اور اسے کبھی برا بھی نہیں سمجھتے۔ زاروں پر جانا، منتیں ماننا، ان پر بھی اسلام زور نہیں دیتا، لیکن امی اور تائی امی ہر جمعرات کو کسی نہ کسی مزار پر پہنچی ہوتی ہیں۔ آسماء نے آہ بھر کر جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، ہر جمعرات کو سویرے سویرے ہی تیار ہو جاتی ہیں۔ مجال ہے کبھی اتنے شوق سے نماز پڑھی ہو؟ جمیلہ نے منہ بنا کر شکایتی لہجے میں کہا۔ اسی لیے کہ 5 وقت کی نماز ایسے لوگوں پر بھاری پڑتی ہے، بار بار وضو کرنا، بار بار نماز پڑھنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ یہ لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ نماز ہی وہ اصل عبادت ہے جو انسان کو پاک صاف کرتی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ جب انسان نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں اور جسم کی صفائی اور پاکی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے پاؤں پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، اگر پڑ جائیں تو انہیں فوراً صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لباس کو کوئی گندگی نہ لگے، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو۔ جب وہ ان باتوں کا خیال رکھتا ہے تو ان باتوں کا اثر خود بخود اس کے ذہن اور اس کی سوچ پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے، کوئی ایسی گندی بات نہ سوچے جس میں کراہت ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز کو سمجھ کر، اس کی اہمیت جان کر پڑھنے والے پر ہی ایسا اثر ہوتا ہے، لیکن جو نماز کو رسم کے طور پر اور دکھلاوے کے طور پر ادا کرتے ہیں ان پر اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ ایسی نماز سے ان کے اندر خود پسندی اور رویہ سخت ہونے لگتا ہے، اور ایسے لوگ بے عمل نمازی بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی نمازیوں کی نمازیں اللہ قیامت کے دن ان کے منہوں پر مار دے گا۔ آسماء نے کہا تو جمیلہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے آسماء، یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ کیا یہ واقعی ہی سچ ہے؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اور مجھے چچی آمنہ نے ہی یہ بات بتائی تھی۔ دادی، انہوں نے تو مجھے اتنا کچھ بتایا ہے کہ میں حیران رہ گئی۔ ہم تو نماز، روزے اور دوسری عبادتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن چچی کہتی ہیں کہ ہر عبادت کا انسان کے دل اور روح پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے انسان برے کام چھوڑ کر خود بخود اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ جس عبادت کا انسان پر اثر نہیں ہوتا اس کو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دادی، چچی بڑی ہی اچھی مسلمان ہیں، بس ہم لوگ ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آسماء نے تعریفی لہجے میں کہا۔ واقعی مجھے بھی یہی محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم لوگ تو ان پڑھ مسلمان ہیں۔ آمنہ اپنے کمرے میں جا کر قدرے افسردہ اور پریشان اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، جب عبد الرحمن کمرے میں داخل ہوا اور اسے کچھ پریشان دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے آمنہ، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو؟ عبد الرحمن اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، آمنہ نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عبد الرحمن نے قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو عبد الرحمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں، مجھے بھی بھوک نہیں، تم میرے پاس بیٹھو، عبد الرحمن نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھوں میں آج اتنی اداسی کیوں ہے؟ کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ پلیز مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرنا، عبد الرحمن نے کہا تو اس نے
آپ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں گلی میں جلوس اور لوگوں کو ماتم کرتے دیکھ پریشان ہو گئی تھی، آمنہ نے بات گول کرتے کہا۔ اس نے جب سے اسلام قبول کیا تھا تب سے وہ کسی کی غیبت تو کیا کسی کے بارے میں ذکر کرنے سے بھی پرہیز کرتی تھی کہ کہیں کوئی گناہ اسے سرزد نہ ہو جائے، اور گھر والوں کے بارے میں تو وہ ویسے بھی کوئی بات نہ کرتی کہ پھر کوئی فس نہ ہو۔ ہاں، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، جو کوئی کسی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو کرنے لگتا ہے، عبد الرحمن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ عبد الرحمن، کیا اسلام میں اور بھی عقیدے ہوتے ہیں؟ اسلام تو خود سب سے بڑا عقیدہ ہے، اس میں اور عقیدے کی گنجائش کہاں ہے؟ آمنہ نے کہا تو عبد الرحمن اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہونے لگا اور ایک دم بوکھلانے لگا۔ نہیں، ایکچولی جب کسی نظریے کے فالوورز بڑھتے جاتے ہیں تو وہ اپنا فرقہ بنا لیتے ہیں، اس فرقے کے اپنے نظریات ان کے عقائد بن جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتے تو سب ایک ہی ہیں، بس نظریات میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے تو ان میں فرقوں میں اختلاف بڑھنے لگتا ہے۔ عبد الرحمن نے اپنی طرف سے وضاحت پیش کی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب آپ ایک ہموار پختہ سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو پھر آپ کو چھوٹی سڑکوں کی کیا ضرورت؟ آمنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ پلیز آمنہ، تم ان باتوں میں مت الجھو، یہ سلسلہ فرقے اسلام کے بعد شروع ہوئے ہیں اور اب تک چل رہے ہیں، میں اور تم محض بحث اور مباحث سے انہیں روک نہیں سکتے۔ جو جس طرح چل رہا ہے اس کو چلنے دو، تم سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ عبد الرحمن نے اسے سمجھاتے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسلام مکمل دین ہے، مکمل ہونے کے بعد کسی اور نظریے اور عقیدے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کیا؟ میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہونے لگا ہے کہ میں جس اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہوں، اس اسلام کو لوگوں کی اپنی اپنی بنائی ہوئی سوچیں اور نظریات بگاڑ رہے ہیں۔ آمنہ نے فکرمندی سے کہا، تم اپنی اسلام پر مضبوطی پر قائم رہو، جن عقائد اور نظریات کو ٹھیک سمجھتی ہو بس اسی کو فالو کرو، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لیتے کہا تو آمنہ آ بھر کر خاموش ہو گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عبد الرحمن اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جو عاشورہ قریب آ رہا تھا، شہر کی فضا قدرے بوجھل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کئی علاقوں میں جھگڑے بھی ہونے لگے تھے۔ امن پسند اور صلح جوئی لوگوں کے یہ صورتحال قدرے تشویشناک تھی۔ اپنا مسلک نہ چھوڑو اور دوسروں کا مسلک نہ چھیڑو کے مصداق وہ پھر بھی بے حد پریشان ہو رہے تھے اور عاشورہ کا دن خیر و عافیت سے گزر جائے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ شہر بھر میں کافی گرما گرم خبریں تھیں، لوگ بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شر پسند عناصر کسی نہ کسی طرح بات کو ایشو بنا کر دوسروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمیلہ، ہاجرہ اور شبنم نے سختی سے گھر کے مردوں کو باہر جانے سے روک دیا تھا۔ عبد الرحمن نیچے جمیلہ کے پاس بیٹھا تھا۔ آمنہ کتاب کے چند صفحات رہ گئے تھے جو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی کہ اچانک سامنے گھر سے بلند آواز سے رونے اور چلانے کی اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آمنہ ایک دم گھبرا گئی اور چہرے پر نقاب کر کے گلی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ خون میں لت پت ایک نوجوان کی لاش دیکھ کر وہ بری طرح بدحواس ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکے کی ماں بری طرح رو پیٹ رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے ہوش نہ تھی، اسے اپنے دوپٹے کی ہوش تھی نہ بالوں کی۔ اس کے قریب کھڑی سب عورتیں بھی بلند آواز میں چلا رہی تھیں۔ آمنہ گھبرائی نیچے آئی۔ صحن میں بیٹھا عبد الرحمن اور عبد الوہاب بھی آوازیں سن کر باہر بھاگے کرکے دوسرے افراد بھی باہر نکل گئے۔ آمنہ پریشان آسمہ اور شبینہ کے پاس چلی گئی۔ آسمہ، باہر کس کا مرڈر ہوا ہے؟ بہت بہت ہاربل سین ہے، وہ قدرے ہکلاتے ہوئے بولی۔ سامنے والی خالہ کے بیٹے شکیل کا مرڈر ہو گیا ہے، بیچارہ بڑا اچھا لڑکا تھا، ابھی اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا اور آسمہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے کہا تو شبینہ بھی افسوس کرنے لگی۔ ہاں، واقعی بیچارہ بہت اچھا تھا، جب کبھی کوئی کام کہتا تو فوراً کر دیتا تھا اور پڑھنے کا تو اس قدر شوقین تھا کہ سوائے کتابوں کے کبھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیکھا۔ شبینہ نے بھی تعصب کا اظہار کرتے کہا اور دونوں کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ لیکن اس کا مرڈر کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ آمنہ نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں، آسمہ نے افسردگی سے کہا تو اسی لمحے فریحہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، دروازے میں کھڑی ہو کر شبینہ کو پکارا۔
کیا ہوا آپی؟ تم کہاں سے آ رہی ہو اور اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ شبینہ اس کے قریب آ کر بولی۔ میں شکیل کے گھر سے آ رہی ہوں، جانتی ہو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ سیاہ سنی لوگوں کا جھگڑا ہوا، وہ بیچارہ پاس سے گزر رہا تھا، اچانک گولی اسے لگ گئی۔ حمیدہ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی۔ فریحہ ایک دم سے سکتے بولی۔ اوہ نو! آمنہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالرحمن، عبدالوہاب، جمیلہ اور گھر کے سب لوگ بہت دکھی اور آبدیدہ واپس آ گئے۔ ہر کوئی شکیل کی موت پر اظہار افسوس کر رہا تھا۔ رات گئے تک شکیل کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں اور سب لوگ بیٹھ کر شہر کے حالات اور شکیل کی موت کو ڈسکس کرتے رہے۔ اگلے روز 10ویں محرم تھی۔ پورے شہر پر خوف و ہراس کی فضا طاری تھی۔ لوگ اندر ہی اندر بہت پریشان ہو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ محرم کا جلوس خیریت سے گزر جائے اور کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر دوپہر کے قریب جلوس میں کہیں سے فائرنگ ہوئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کا آپس میں دنگا فساد شروع ہو گیا۔ کئی لوگ ناحق مارے گئے۔ ہر کوئی تعصب کا اظہار کر رہا تھا۔ عبدالرحمن، آسمہ اور شبینہ آمنہ کے کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر خبریں دیکھتے انتہائی پریشان ہو رہے تھے۔ عبدالرحمن، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ سب مسلم ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ کیا انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا؟ مائی گاڈ، میں تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں، آمنہ نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ اگر اس بات کا شعور سب لوگوں کو ہو جائے اور کیا چاہیے؟ مگر وہ آ بھر کر بولا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جس ہستی کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے، لوگ ان کی اتنی بڑی قربانی کا مقصد اور اس نظریے کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو صرف اور صرف اسلام کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان اور ساتھیوں کی قربانی دی۔ یہ لوگ ان کا نام لے کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ عبدالرحمن، میں یہاں زیادہ دن رہ گئی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ لوگ کیوں وحشیوں کی طرح اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں؟ مسلمان کو مار رہا ہے۔ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ جذباتی ہو کر بولی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسمہ اور شبینہ گھبرا گئیں اور اس کے قریب آ کر تسلی دینے لگیں۔ چچی، حوصلہ کریں، آپ تو بہت بہادر ہیں، آسمہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا، مگر اس کے پاس بھی کہنے کو الفاظ نہیں تھے کہ وہ کس طرح سے اسے تسلی دیں۔ شبینہ بھی پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر آمنہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے شدید ڈپریشن ہو گیا تھا۔ اب تو شکیل کی موت اور اس کے جنازے پر اس کے گھر والوں کا شور اور غوغا دیکھ کر اس کا دل دہل گیا، اور جب ٹی وی پر اتنی قتل و غارت دیکھ کر اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ وہ بہت نازک احساسات کی مالک تھی۔ وہ تو کسی جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اتنے انسانوں کا ناحق قتل اس سے کیسے برداشت ہوتا؟ عبدالرحمن بھی اسے کھوکھلے الفاظ سے تسلی دیتا رہا۔ اس کے پاس بھی کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی جسے وہ اتنی سہولت کی وجہ سے بتاتا۔ آمنہ اس کے گلے لگ کر بھی روتی رہی۔ آسمہ، تم پانی لے کر آؤ، میں اسے نیند کی ٹیبلٹ دیتا ہوں، اس نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، ساری رات بھی نہیں سوئی، عبدالرحمن نے کہا تو آسمہ جلدی سے پانی لے آئی۔ عبدالرحمن نے اسے ٹیبلٹ کھلائی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آسمہ اور شبینہ بھی نیچے چلی گئیں۔ عبدالرحمن ٹی وی آف کر کے اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور محبت سے اس کا سر سہلانے لگا۔ گھر کے سب افراد برآمدے میں بیٹھے ٹی وی پر افسوسناک حادثے کے بارے میں خبریں دیکھتے تعصب کا اظہار کر رہے تھے۔ جب آسمہ اور شبینہ نیچے آئیں، اتنی جلدی کیسے آ گئیں چچی کی گود سے؟ حاجہ نے منہ بنا کر شبینہ سے کہا۔ اس حادثے کو دیکھ کر چچی بیچاری نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں شدید ڈپریشن ہو گیا ہے، چچا نے انہیں گولی دے کر سلا دیا ہے، شبینہ نے افسردگی سے بتایا۔ اس بیچاری کے لیے تو یہ سب کچھ نیا ہے، وہ تو نہ جانے کیا کچھ سوچ کر آئی تھی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جمیلہ آ بھر کر اس کی حمایت میں بولیں تو شبنم اور حاجہ نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا، مگر خاموش رہیں۔ آمنہ بہت حساس ہے، اسلام اور مسلمانوں سے سچی محبت کرتی ہے، عبدالوہاب نے گہری سانس لیتے کہا تو حاجہ نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری تو اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ چچا کو کہنے لگی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی، آسمہ نے آ بھر کر کہا تو شبنم اور حاجہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئی۔ ان کے دل ایک دم خوش ہو گئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ نہیں، میں تو اب سے
کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میرے گھر میں تو وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے۔ ایسی سچی اور پکی مسلمان بہو آج کل کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔ جمیلہ نے ایک دم اس کی تعریفیں کرتے کہا تو ہاجرہ اور شبنم نے حیرت سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور انہیں غصہ آنے لگا۔ خیر تو ہے اماں بھی، آج بہو کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لگتا ہے بہو کچھ گھول کر پلا دیا ہے۔ حاجرہ نے تنک کر کہا تو عبدالوہاب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب پھر کوئی فضول باتیں نہ شروع کر دینا، عبدالوہاب نے وارننگ دیتے کہا۔ آئے ہائے، آپ تو بات بھی نہیں کرنے دیتے، میں تو اماں بھی سے مذاق کر رہی ہوں۔ حاجرہ نے غصے سے عبدالوہاب کو دیکھتے جواب دیا۔ ارے جھگڑو مت، اس بیچاری نے مجھے کیا گھول کر پلانا ہے؟ مجھے تو آسمہ اور شبینہ نے اس کی اتنی اچھی باتیں بتائیں کہ میں تو سن کر ہی حیران رہ گئی۔ وہ اتنی اچھی اور سچی مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں ہم بھلا کیا ہیں؟ جمیلہ نے آ بھر کر کہا تو دونوں نے آسمہ اور شبینہ کو گھور کر دیکھا۔ وہ انہیں یوں ہی اپنے پاس بٹھائے نہیں رکھتی، ان کو ساتھ ملا کر اپنے لیے مضبوط محاذ بنا رکھا ہے۔ وہ کل کی آئی ہمیں مات دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اری اماں، ہم سب سمجھ رہی ہیں، تمہارا اس کی اتنی تعریفیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حاجرہ نے کہا تو سب نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بھلا؟ جمیلہ نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ عبدالرحمن پہلے ہی تمہارا چہیتا ہے، اس کی بیوی بھی تمہاری آنکھوں کا تارا بن گئی ہے، اس چاند تارے کے ہوتے بھلا تمہیں کوئی اور دکھائی دے گا؟ ہم سب تو راستے کے کنکر ہیں جنہیں روند کر اپنا یہ گھر بحران کے نام کر دو گی اور ہم سب کو نکال باہر کرو گی۔ حاجرہ نے اپنے دل کا پھپولا پھوڑا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عبدالوہاب نے اسے غصے سے ڈانٹتے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، ایک دن تم سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، حاجرہ چلاتے بولی۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ تو عقل کرو، یہ سب تمہارا دماغ کا فطور ہے، نہ جانے آپس میں بیٹھ کر کیا کھچڑی پکاتی رہتی ہو۔ جمیلہ نے خفگی سے دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ اماں بھی، مجھے تو باز ہی رکھو، خواہ مخواہ مجھ پر الزام نہ لگانا، ورنہ میں نے کچھ کہہ دیا تو سارا خاندان بھڑک اٹھے گا۔ شبنم نے بھی غصے سے کہا اور عبدالرؤف کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کمرے میں چلی جاؤ، عبدالرؤف نے غصے سے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑی دیر سے زبان منہ میں دبائے بیٹھے ہو، ورنہ تمہاری چہیتی کا ذکر ہو اور تم لقمہ نہ دو، یہ کیسے ممکن ہے؟ شبنم قدرے طنزی انداز میں بولی۔ آسمہ، اماں کو کہو اندر چلی جائے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ گیا تو۔ عبدالرؤف چلایا تو آسمہ جلدی سے ماں کا بازو پکڑ کر اندر لے گئی۔ شبنم مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ تم بھی دفع ہو جاؤ، اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تم کیسے فساد پھیلاتی ہو، عبدالوہاب نے غصے سے حاجرہ کو کہا تو وہ بھی منہ بناتے اندر چلی گئی۔ اف، کتنی فسادی عورتیں ہیں۔ آمنہ بیچاری کا گزارا یہاں واقعی ہی مشکل ہے، اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، عبدالوہاب نے آ بھر کر کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمہ اور شبینہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔